اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللہ سے ملوا جاتی ہے اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و الم ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و الم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے اللہ کی دھن مل جاتی ہے معصیت چھڑوا جاتی ہے معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی دوستو بڑی مشہور نظم ہے یہ کہ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی.
آج جمعرات کے لائیو بیان میں ہم نے اسی نظم کے جو پہلے بول ہیں، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، بس ہم نے اسی کو آج کا عنوان بنا لیا، اور آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ صحبت کے تعلق سے اللہ کیا کہتا ہے، سنگت جسے ہم کہیں گے، ساتھ جسے ہم کہیں گے، کہ صحبت کے تعلق سے اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اللہ کے اولیاء کیا کہتے ہیں، بزرگان دین کے واقعات کیا کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ اور آج ہم نے خاص طور سے اس بیان کو اور اس ٹاپک کو، اس عنوان کو اس لیے بھی چنا ہے کہ ابھی جتنے غلط یا برے یا گندے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے جوانوں کے ہو، ہماری اپنی اولاد کے ہو، یا ہماری اپنی بیٹیوں کے ہو، یا ہمارے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہو، دوستوں کے ہو، یاروں کے ہو، جتنے بھی غلط اثرات اور زندگی کو تباہ ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں، اور زندگیوں کا، گھروں کا سکون ختم ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، جب بہت باریک بینی سے ہم نے اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ سارے گندے اثرات اور یہ سارا جو زندگی کا سکون ختم ہو گیا اور گھروں کا سکون تباہ ہو گیا، ان تمام چیزوں کے پیچھے بری صحبت کے اثرات ہیں۔ جی ہاں، بری صحبت کے اثرات ہیں، اور یہ بری صحبت ہر انسان کو، مجھے ہو، آپ کو ہو، ہمارے جوانوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری بیٹیوں کو، یہ بری صحبت جو ہے وہ اللہ سے دور کر رہی ہے، دین سے دور کر رہی ہے، اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات سے دور کر رہی ہے، نبی کے طریقوں سے دور کر رہی ہے، ہماری بیٹیوں کو صحابیات کی زندگی سے دور کر رہی ہے۔ ہماری بیٹیوں کے پاس اب بری صحبت نے اتنا برا ان کو پھنسا دیا ہے کہ گھنٹوں ہماری بیٹیاں واٹس ایپ پر لگی ہوئی ہے، گھنٹوں ہمارے بیٹے فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، اسٹیٹس بنانے اور اسٹیٹس چیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انسٹاگرام پر لگے ہوئے ہیں، ناچ گانے بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ گندی صحبت نے زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے آج اصلاح معاشرہ کا یہ سب سے بڑا اور اہم عنوان اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ آج ہم نے اس عنوان کو چنا ہے کہ آج اللہ سے دوری ہو گئی ہے، اب اللہ کے کلام کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کی یاد کرنے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، دین کی مجلسوں میں مزہ نہیں آتا، اللہ سے بھی اتنی دوری ہو گئی ہے کہ اللہ کا نام، یہ جملہ بڑا خطرناک بول رہا ہوں، کہ آج رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے بھی اتنی دوری ہو گئی ہے کہ اب تو اگر صبح مائک سے کانوں میں زور سے آواز اللہ اکبر کی پڑ جائے تو جناب اب صرف راج ٹھاکرے نہیں، اب تو کئی مسلمانوں کو بھی تکلیف ہونے لگی ہے اللہ کے نام سے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا دور ہو چکا ہے مسلمان بھی اور ایک ایمان والا بھی، اب اذان سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عجیب چیز یاد آ گئی، مجھ سے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب تھوڑا سا ذرا گھر دکھاؤ یار، کوئی اچھا گھر خریدنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو وہ ایک فلاں گھر جو ہے وہ خالی ہے اور مسجد بھی بڑے نزدیک ہے، مسجد بھی اس گھر سے بڑی نزدیک ہے۔ تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مجھے یہ بولتے ہوئے۔ تو ایک ایمان والے کو جب میں نے کہا کہ وہ جو گھر میں نے دیکھا ہوں وہ ابھی خالی ہے اور وہ بکنے والا ہے، اور میں نے کہا کہ وہاں سے مسجد بھی بڑی قریب ہے، تو ایمان والے کے یہ جملے ہیں، ایمان والا کہتا ہے کہ مفتی صاحب یار مسجد قریب رہے گی تو پانچوں وقت بڑی زور زور سے اذان کی آواز آئے گی۔ کیا کہوں، عجیب لگتا ہے، عجیب لگتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے عنوان لگایا ہے کہ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔
آج اللہ والوں سے ہم دور ہو چکے ہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں وہ اللہ والے جو دلوں پر محنت کرتے ہیں، جن کی نگاہیں بھی ہمارے دل کی دنیا کو بدل سکتی ہے، جیسے حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے ایک شعر اپنی کتاب غالباً عشق الہی میں لکھا ہے۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے اور کئی علماء کو ہم نے یہ شعر کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ جو آج اللہ والوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ والوں کی نگاہوں کی تاثیر بھی دلوں کی دنیا کو بدلتی ہے اور اللہ سے قریب کرتی ہے۔ شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جی ہاں، اللہ والے کی صحبت بھی بڑا کمال کرتی ہے، اللہ والوں کی صحبت اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ یعنی وہ کہتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا یہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم نے اسی کو عنوان چنا ہے، کیونکہ آج جو ہے نا کیا کہوں، ہم کو اللہ والوں کی صحبت اب پسند نہیں ہے، کسی کو پسند نہیں ہے۔ آگے میں آؤں گا، بہت تفصیل کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ آج ہم کو مالداروں کی صحبت پسند ہے، مالداروں سے رشتہ پسند ہیں، بڑے بڑے بزنس مین سے دوستی، صحبت، تعلق، رشتہ پسند ہے۔ آپ دیکھو جوانوں کی دنیا، دیکھو ان کی دنیا تو بڑی عجیب ہے، جوانوں کی دنیا کی تو کیا بات کروں، جوانوں کی دنیا تو بڑی عجیب ہے۔ جوانوں کو کیا پسند ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کو دیکھو، مردوں کو دیکھو، کوئی بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ یہ اللہ والے دلوں پر محنت کرتے ہیں اور ان کی نگاہوں کی تاثیر سے بھی دلوں کی دنیا بدلتی ہے اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ اللہ والے کون، قرآن نے کیا کہا۔ آؤ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحبت کا انسانی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ جملہ بڑا غور کرنے والا ہے کہ آدمی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں وہ جس سے محبت کیا کرتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس کی صحبت ہوگی، اور جس کی صحبت ہوگی اس سے محبت ہوگی۔ اب ناچنے گانے والوں کی صحبت ہے تو ناچنے گانے والوں کی محبت ہوگی، یا پھر گندے لوگوں سے محبت ہے تو انہی کی صحبت ہوگی، انہی کی دوستی یاری ہوگی۔ اور صحبت بدکار بھی بنا دیتی ہے، اور جب نیکوں کی صحبت مل جائے، اچھوں کی صحبت مل جائے، اللہ والوں کی صحبت مل جائے، تو پھر صحبت بدکاروں کو نیکوکار بھی بنا دیتی ہے۔ شرابی، کبابی، جواری، بے نمازی، بددین، بے دین کیسا ہی ہو، لیکن جب صحبت نیکوں کی مل جائے گی، اللہ والوں کی مل جائے گی، تو پھر بدکار بھی نیکوکار بن جاتا ہے، گناہگار بھی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں، مذہب اسلام نے صحبت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ صحبت کو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب تم دوست چنو تو تمہارے دوست دیندار ہو، نیک ہو، با ادب ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ دوستی کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا نا خطبے میں پہلے، کہ اللہ خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی، اچھوں کی، نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔
یہ اللہ نے حکم دیا کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ جی ہاں، فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت تالے ترا تالے کند، کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اس لیے بچپن سے ایک مثال سنتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی سنتے آ رہا ہوں، بچپن سے ایک مثال ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ اب وہ سمجھ میں آتی ہے۔ کیا مثال ہے؟ کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ جی ہاں، جن لوگوں نے فش پاٹ گھر میں رکھا ہوگا نا، دیکھو آپ کہ اگر 10 12 15 مچھلیاں ہیں اور اگر اس میں ایک مچھلی مر جائے تو پھر وہ پورے فش پاٹ کو بدبودار بنا دے گی۔ ہاں، تو ایک گندی مچھلی۔ تو ایسے ہی صحبت، بلکہ یہ جملہ یاد آ گیا، یہ مثال سامنے آ گئی تو میں میری بیٹیوں سے کہوں گا، میں خاص طور سے اسلام کی، نبی کی ماننے والی بیٹیوں سے کہوں گا، اہل ایمان کی بیٹیوں سے کہوں گا، اور اہل ایمان ہی نہیں، ہمارا پیغام تو ہندو بیٹیوں کے لیے بھی ہے، ہندو بہنوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ نبی کا پیغام، اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رب سب کا اور نبی سب کے۔ تو میں تو سب سے کہوں گا، بلکہ تمام بیٹیوں سے کہوں گا، کیا ہندو کیا مسلم، میں تمام بیٹیوں سے بھی کہوں گا، یہ کہاوت جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا بنا دیتی ہے۔ تو آپ کے اگر فرینڈ سرکل میں، آپ اسکول جاتی ہو، آپ کالج جاتی ہو، یا محلے میں، یا جیسے بھی ہو، اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں آپ کی 4 5 سہیلیاں ہیں، 5 10 سہیلیاں ہیں، لیکن ایک بھی سہیلی اس میں کیریکٹر کی ڈھیلی ہو، گندی ہو، جسے گندی مچھلی ہم کہیں گے، تو وہ 4 5 نیک اور اچھی لڑکیوں کو بھی وہ گندا بنا دے گی، اور ایک نہ ایک دن اس کی بری صحبت کے برے اثرات نیک بیٹیوں پر بھی آ جائیں گے، اچھی بچیوں پر بھی آ جائیں گے۔ جی ہاں، شاید اسی لیے کسی نے کہاوت کہا ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو گھر میں اگر ایک گندی مچھلی ہو، تالاب خاندان میں اگر ایک گندی مچھلی ہو، گلی میں اگر ایک گندی مچھلی ہو، سہیلیوں میں اگر ایک گندی سہیلی ہو، تو پھر اس کے وائرس، اس کے خطرناک برے اثرات سب پر آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اچھوں کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ نے کہا، اور نبی نے فرمایا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جی ہاں، اب نیک لوگ کون ہیں؟ جی ہاں، اللہ والے کون ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں عنوان کیا ہمارا، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اب نیک لوگ کون؟ اللہ والے کون؟ تو اب شارٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ رسول کے زمانے میں رسول سے بڑا اللہ کا ولی، اللہ والا نیک، صحابہ کے زمانے میں صحابہ سے بڑا اللہ کا ولی اور نیک، رسول اور صحابہ کے زمانے میں رسول اور صحابہ سے بڑا اللہ ولی اور نیک کوئی نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ صحابی تو نبی کی نگاہوں سے بنتا ہے نا، نبی کی نگاہ جن پر پڑ گئی اور نبی کی صحبت جن کو مل گئی وہ صحابی، ان سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں۔ ان کے سامنے نہ کوئی پیر لگے، نہ قطب لگے، نہ ابدال لگے، سب ان کے پیروں کی دھول۔ صحابہ کا وہ مقام، رسول، نبی، آخری نبی، اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اب نیک لوگ کون؟ قرآن نے بھی کن کو نیک کہا ہے؟ جی ہاں، قرآن اور حدیث کی تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا کہ موجودہ زمانے میں، اس زمانے میں، ابھی آج کل، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم اللہ والا کسی کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، اور کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے، وہ کہاں تک پہنچا ہوا معلوم نہیں، لیکن بہت پہنچا ہوا ہے، اللہ تک پہنچا ہوا ہے، شیطان تک پہنچا ہوا ہے نہیں معلوم، پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ بھی تو تھوڑا سا علم ہونا چاہیے
کہ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، تو اللہ والے کون ہیں؟ تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موجودہ زمانے میں اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں جو سنتوں پر چلتے ہیں، فرائض پر عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، وہ سچے لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ روڈ پر کوئی بیٹھا ہے، اس کو اس کے کپڑوں کی خبر نہیں ہے، سطر دکھ رہا ہے، جی ہاں ننگا ہے، بدبو مار رہا ہے، جی ہاں کپڑے بدن پر نہیں ہیں، گندگی میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جناب اس کے سامنے باقاعدہ اچھے اچھے لوگ کاروں کی لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے۔ جی ہاں، ایک نماز کو وہ جاتا نہیں، اس کو اللہ رسول معلوم نہیں، اللہ رسول معلوم نہیں، دن بھر گالیاں بکتا ہے، جی ہاں، مگر کمزور اور کچے عقیدے کے لوگ ہیں، اس کو لائن لگا کر کھڑے ہیں، بسلری اس کو پلا رہے ہیں، مٹھائیوں کے ڈبے کھلا رہے ہیں، اچھا اچھا کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مہاراشٹر میں دیکھا ہے، اور کئی علاقوں میں دیکھا ہے، جلگاؤں ضلع میں بھی دیکھا ہے، اور ناگپور میں بھی دیکھا ہے، لوگ کھلا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کو اللہ والا نہیں کہتے ہیں، جی ہاں اس کو اللہ والا نہیں کہتے ہیں، اور ایسوں کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جو مسجد کے بازو میں بیٹھا ہے، کبھی اللہ کے گھر میں نہیں جاتا، اس کو نہیں معلوم نماز کیا ہے، اس کو یہ تک کہ نہیں معلوم کہ میں ننگا ہوں، میں گندگی میں پڑا ہوا ہوں، میں کچرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نالی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اس کو خود تو ایسوں کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ایسوں کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ کون لوگ، بلکہ اللہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کے اثرات کو بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور یہ نہیں بلکہ نیک لوگوں کی صحبت کو مانگنے کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ اللہ سے مانگو، نیک لوگوں کی صحبت اللہ سے مانگو۔ اور ہم مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن سے تو بڑا خوش ہوا اور انعامات نازل فرمایا، ان پر انعامات اپنی رحمتیں نازل فرمایا۔ غیر المغضوب، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو غصہ ہو گیا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھا جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ اور انعام اللہ نے کن لوگوں پر کیا ہے؟ انعام ہم مانگتے نا ہر رکعت میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ اب قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کہہ دیا کہ کون سے لوگوں پر میں نے انعام نازل کیا، کن لوگوں کا راستہ تجھے ڈھونڈنا ہے اور مانگنا ہے۔ تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کہا اولئک الذین انعام اللہ، کہ وہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا کہ نیک لوگ کون، جن پر میرا انعام نازل ہوا، جن سے میں خوش ہوا، کون؟ انبیاء، صدیقین سچے، شہداء جو میرے راستے میں شہید ہوئے ہیں، والصالحین اور نیک لوگ۔ اب نیک لوگوں کی تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ کے فرائض پر عمل کرتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، جی ہاں حرام سے رکتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے، وہ اللہ والا ہے، وہ نیک ہے، وہ متقی، وہ پرہیزگار ہے۔ اور ان کے صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جی ہاں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور سن لو، بعض بے وقوف سمجھتے ہیں کہ چمتکار دکھانے والا اللہ کا ولی،
اور اتنے کمزور اور کچے عقیدے کے ہیں کہ جہاں دکھا چمتکار اس کو کرا نمسکار. اللہ کا ولی نہیں ہے. آسمانوں پر اڑنے لگ جائے, واو اللہ کا ولی ہے نہیں. سمندر پر چلنے لگ جائے, اللہ کا ولی ہے نہیں. اللہ کا ولی, اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کے فرائض پر پابندی سے عمل کرتا ہو, نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہو, جس کی نماز نہ چھوٹتی ہو, جس کا روزہ نہ چھوٹتا ہو, جس کے فرض کوئی نہ چھوٹتے ہو, جو نبی کی ایک ایک اداؤں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو. لیکن آج کے جاہل سمجھتے ہیں اللہ کا ولی, کیا معلوم ان کے دماغ میں کیا بیٹھ گیا کہ اللہ کا بہت پہنچا ہوا ہے, نماز کو نہیں آ رہا. حضرت بہت پہنچے ہوئے, دن بھر حضرت قوالی میں بیٹھے ہیں. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, میوزک کو, حضرت دن بھر قوالی میں بیٹھے ہوئے. جی ہاں, میں میرے بھائی کے یہاں کھوپولی میں تھا, اور ایک مرتبہ ہماری بلڈنگ میں ہم رہتے تو وہاں آئے, کوئی حضرت آئے, اور حضرت اذان کا وقت ہوا. میں اوپر سے اتر کر نماز کے لیے جا رہا تھا, لیکن حضرت بیٹھے ہوئے. میں نماز سے آ گیا تو بھی حضرت بیٹھے ہوئے, لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے. تو میں تو اس وقت حالانکہ چھوٹا تھا, 25 23 24 سال کی عمر تھی. اسی وقت میں نے حضرت سے اور لوگوں کو بھی سمجھایا کہ میرے بھائی یہ کیسا, تم اس کو کیسے پیر مانتے ہو؟ ادھر نماز کا وقت ہوا, نماز فرض ہے, جو نماز نبی نے نہیں چھوڑی اور نبی سے نہیں چھوٹی اور نبی کو معاف نہیں ہوئی. آخری وقت میں بھی ہمارے نبی محبوب لاڈلے نبی بخشائے نبی آخری وقت میں بھی پورا بخار سے بدن ٹپ رہا ہے. ایسے وقت میں بھی نبی عمر اور ابو بکر سے کہہ رہے ہیں, حضرت ابو بکر اور عمر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر بغل میں ہاتھ ڈالو, چلنے کی طاقت نہیں ہے, مگر نبی دونوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسجد میں لے کر چلو. تو یار جنگ کے میدان میں صحابہ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے جو نماز کو نہیں جا رہا ہے, اذان سن رہا ہے؟ یہ کیسے اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ ایسوں کی صحبت, وہ خود بھی گمراہ ہے اور آپ کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اب کوئی بیوقوف نہیں, حضرت کا بدن یہاں رہتا اور روح مدینے میں نماز پڑھتی ہے. ارے پاگل ہو, پاگل ہو. یہ جس کو تم مان رہے ہو کہ یہ کیا, نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, کہ یہ اللہ کے نبی سے بڑا ہے, اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کے بدن کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں. دین کو ہم لوگ بدنام کر رہے ہیں. خیر آئیے, بہت اہم باتیں رہ جائے گی, تو آئیے. تو اب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, نیک لوگوں کے راستے پر چلو, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جی ہاں, اور اچھے سنو, اللہ والوں کی صحبت. میں نے پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے کسے کہتے ہیں, میں نے بتا دیا ہوں. یہ چھپری لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں یہ اللہ والے نہیں ہیں. یہ نمازوں کو چھوڑنے والے یہ اللہ والے نہیں ہیں. یہ نبی کی سنتوں پر عمل نہ کرنے والے یہ اللہ والے نہیں ہیں. جی ہاں, یہ چمتکاری ہو سکتے ہیں, اور چمتکاری کو کچے عقیدے والا چمتکار کو نمسکار کر سکتا ہے. کوئی اچھا پڑھا لکھا سمجھدار دیندار آدمی ایسے لوگوں کو اللہ ولی نہیں مانتا ہے, اللہ والا نہیں مانتا ہے, اور ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور سب کو گمراہ کر رہے ہیں. تو خیر, اچھے لوگوں کی صحبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, اور اللہ والوں نے کہا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ان کے نظروں میں بھی اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بروں پر بھی اللہ نظر کرم ڈال دیتا ہے. ڈھونڈو, تلاش کرو اللہ والوں کو. جی ہاں, تو کئی علماء کرام نے, حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بھی مثال دی ہے. یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بروں پر بھی اللہ نظر کرم ڈال دیتا ہے, تو حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بھی اس کی مثال دی ہے, اور 2-3 عالموں نے بھی اس کی مثال دی ہے. اصحاب کہف کے کتے کی مثال دی ہے. اصحاب کہف, ابھی کل جمعہ ہے, سورہ کہف پڑھتے ہیں نا آپ؟ جی ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جمعہ کو سورہ کہف پڑھا کرو. تو سورہ کہف میں جو واقعہ ہے نا, جو کہف نام ہے نا, کہف غار, تو غار والوں کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اور وہ جو 3 جوان تھے جو بستی سے بھاگے تھے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے, اور ایک غار میں, پہاڑ کے غار میں پناہ لیے, اللہ نے ان کو سلا دیا اور سینکڑوں سال سوئے رہے. تو خیر وہ واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, تو وہ اصحاب کہف ان کو کہتے ہیں. تو قرآن میں ہے
کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ اس غار کے انٹرنس پر، گیٹ پر، سمجھو غار کا جو انٹرنس تھا، جو داخل ہونے کی جگہ تھی، وہاں پر وہ کتا بیٹھ گیا۔ تو جناب اللہ والے کہتے ہیں کہ ان نیک ایمان والے جوانوں کی صحبت میں کتا آیا۔ تو کتے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی، مگر اللہ والے کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا، ان ایمان والے جوانوں کی وجہ سے اصحاب کہف کا کتا بھی اتنا بلند مرتبہ ہو گیا کہ اللہ نے خود اس اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ کیا۔ تو نیک لوگوں کے صحبت میں کتا آیا تو کتے کا بھی ذکر اللہ نے کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت انسان کو کامیاب بنا دے گی، بدکار شرابی ہو، جواری ہو، لیکن اگر نیک لوگوں کی صحبت مل گئی، اللہ والوں کی صحبت مل گئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں جی ہاں، اس لیے میں اب سب سے کہہ رہا ہوں، وہ عالم ہو کہ مفتی ہو کہ انجینئر ہو کہ ڈاکٹر ہو کہ بڑا سے بڑا لائر ہو کہ وکیل ہو کہ جج ہو، اہل ایمان سے مسلمانوں سے میں خاص طور سے کہوں گا، آج کل ہم لوگ تھوڑا سا علم آ گیا تو بڑے دیڑ شانے ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ جی ہاں، اللہ والوں کی ہمیں کوئی حیثیت نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ جی ہاں، 2-4 کتابوں کا مطالعہ ہو گیا بس اللہ والوں کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ڈھونڈو اللہ والوں، جاؤ ان کے پاس۔ آگے میں بہت پیاری حدیث بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اب آپ ڈھونڈو گے اور اللہ والے ملیں تو ان کی صحبت بڑی بھاری جاتی ہے، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت بڑی بھاری جاتی ہے، کیونکہ وہاں بڑے ادب سے بیٹھنا پڑتا، خاموش بیٹھنا پڑتا، ان کا بڑا احترام کرنا پڑتا ہے نا، تو بڑی بھاری جاتی ہے۔ 1-1.5 گھنٹہ ان کا بیان سننا پڑتا، پھر وہ ذکر کرائیں گے، ذکر کرنا پڑتا، اور ایک دم ادب سے، ایک دم، تو بڑی بھاری جاتی ہے، طبیعت کو بڑی بھاری جاتی ہے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے جب آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی مجلسوں میں جاتا ہے، ان کی خانقاہوں میں بیٹھتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، اور یہ بھی پھر نیک بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ والوں کی مجلسوں میں اس کا دل لگتا ہے۔ جی ہاں، پھر دل لگنے لگتا ہے، اور اللہ والوں کی مجلس سے اللہ والوں کی صحبت جو ہے نا بہت کچھ بنا دیتی ہے۔ خود صحابہ کرام کے بارے میں آپ دیکھو، خود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر کے جملے، کہ ہم تو دنیا کے بالکل ذلیل ترین لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم بکریوں کے چرانے والے تھے، ہم بکریوں کی مینگنی میں پڑے رہتے تھے، گندگی میں پڑے رہتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں تھی، صحابہ کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ پر جب نبی کی نظر پڑی تو پھر نبی کی نگاہ نے انہیں صحابی بنا دیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی شعر کہا نا کہ جو نہ تھے، صحابہ کے بارے میں کہا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آپ دیکھو، تو نیکوں کی صحبت نیک بنائے گی، اور بری صحبت، او جوانوں، بری صحبت شروع میں بڑی اچھی لگتی ہے، چھچوروں کے ساتھ بیٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ٹپوریوں کے ساتھ بیٹھنے میں، گندے کام کرنے میں، کیونکہ نفس سب سے بڑا شیطان ہے نا۔ تو بروں کی صحبت شروع میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب اس کے برے اثرات آنے لگتے ہیں تو پھر افسوس کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ اس لیے خود کی صحبت پر بھی غور کرے کہ ہم کن کے ساتھ ہیں، بچوں کی صحبت پر بھی غور کرے کہ بچے کس کے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی بچے بڑے بڑے کانڈ میں پھنس جاتے ہیں، تب جا کر ماں باپ افسوس کے سوا ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ جی ہاں، بری صحبت میں اچھا خاصا دیندار جوان اور اچھا خاصا دیندار آدمی بھی برا اور بے دین ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے آدمی کی صحبت، نبی نے خود فرمایا کہ اچھے آدمی کی صحبت کی مثال خود نبی نے دی، اور کہا کہ اچھے آدمی کی صحبت کا حامل المسک، کہ مشک والے کی طرح ہے، مشک اٹھانے والے کی طرح ہے۔ جیسے ہم عطر والے کی مثال دیتے ہیں، ہے نا، کہ کوئی عطر بیچنے والا اپنا دوست بن گیا،
ہم اس کی دکان پر گئے، ہم نے عطر اس سے خریدا بھی نہیں، اور اس نے بھی بڑا کنجوس ہے، اس نے بھی ہم کو لگایا نہیں، لیکن اگر ہم 10-15 منٹ اس کے پاس بیٹھ کر آئے ہیں، اس کی صحبت میں رہ کے آئے ہیں، تو جب گھر کو آئیں گے تو ایٹومیٹک کپڑوں میں سے خوشبو آئیں گی۔ جی ہاں، تو ایسے ہی اچھے لوگوں کی صحبت، وہ کچھ نہ دیں، کچھ نہ کہیں، کچھ نہ بولیں، تو بھی اس کے اچھے اثرات آئیں گے۔ اور بھٹی والے کی مثال آپ نے بھی بچپن میں سنا ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی بھٹی والا، وہ جو بھٹی پر کام کرتے ہیں، یا ایسا سمجھ لو بھی مانڈے والا اگر آپ کا کوئی دوست ہے، آپ آدھا گھنٹہ اس کے پاس میں اس کی دکان پر جا کر بیٹھے اور وہ چولہے جلا رہا اور مانڈے بنا رہا ہے نا، تو اس نے کچھ نہیں کیا، بیچارے نے آپ کے آنکھ پر راکھ نہیں پھینکا، آگ نہیں پھینکا، چنگاریاں نہیں پھینکا، مگر اگر آدھا گھنٹہ بیٹھے تو چنگاری تو آئیں گی، چنگاری نہیں آئیں گی تو دھواں تو آئیں گا، آپ کے کپڑے کالے تو ہوں گے، اور جب آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اس کے پاس سے اٹھ کر گھر کو آئیں گے تو آپ کے کپڑوں میں بدبو آئیں گی۔ جی ہاں، حالانکہ اس نے نہیں پھینکا آپ کے آنکھ پہ، آگ نہیں پھینکا، چنگاری نہیں پھینکا، راکھ نہیں پھینکا، کچھ نہیں کرا۔ تو بس ایسے ہی نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت بری بنا دے گی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نقشبندی سلسلے کے جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم اچھے آدمی کی صحبت میں صرف جا کر بیٹھ جاؤ، صرف جا کر بیٹھ جاؤ، وہ بھی اپنے منہ سے تم کو کچھ نہ کہے اور تم بھی کچھ نہ کہو، صرف جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو ہمارے مشائخ نقشبندیہ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں صرف جا کر بیٹھ جاؤ تو بھی من میں روشنی اور من میں اجالے ہوں گے۔ جی ہاں، ولی اللہ کی صحبت سے رنگ چڑھتا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت سے رنگ چڑھتا ہے۔ اس لیے وقت کے بڑے بڑے عالموں کی آپ زندگی پڑھو، وقت کے بڑے بڑے اماموں کی آپ کتابیں پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، تو آپ کو ملے گا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء اور وقت کے بڑے بڑے امام بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے کہ ان کا رنگ چڑھے، اور وہ رنگ کتابوں سے، جی ہاں، کتابوں سے نہیں ملتا، وہ رنگ مدرسوں سے نہیں ملتا، وہ رنگ عقل و فہم سے نہیں ملتا، وہ رنگ صحبت سے چلتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج کل تو میں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی کہوں گا، دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی خاص طور سے کہوں گا کہ بھیا تھوڑا سا نمازی بن گیا اور تھوڑے سے 4 مہینے 40 دن لگ گئے، 1 سال لگ گیا، جو بھی لگ گیا، تو یہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس کسی عالم کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے اور کسی اللہ والے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ جو 6 نمبر میں بتایا جاتا نا، ذکر، تو اللہ والوں کے قریب جاؤ، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ذکر کرو، ہے نا۔ ذکر جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے نا تو پھر وہ کبھی ذکر بھی کرائے گے۔ اس لیے میں نے کیا پڑھا، ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ جی ہاں، جن کو اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے نا، بڑے خوش نصیب ہے۔ کیوں خوش نصیب ہے؟ کیونکہ اسی نظم میں کہا گیا، حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، حق سفیر ہے یہ۔ اللہ والے کون؟ حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی ادائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری، ہے خوش نصیب لوگ وہ، ہیں خوش نصیب لوگ وہ، جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت
اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ چلیے اب آخری بات، حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل میں نور آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی اصحاب کہف کے کتے کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کتا ہے لیکن اللہ والوں کے ساتھ چلا، ان جوانوں کے ساتھ چلا جو بستی چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے نکلے، وہ مومنین کے ساتھ چلا تو اللہ نے اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو اگر ایک کتا، حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ اگر ایک کتا اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ محروم نہیں رہتا، تو ہم اگر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت سے کیسے محروم رہیں گے؟ ہم کو بھی اللہ کی رحمت ملے گی۔ جی ہاں، صحبت کی تاثیر مسلم ہے، اس لیے آخری بات سن لو کہ صحبت کا اثر پکا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، حضور ہم کن کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم کن کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں؟ تو وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور ہم کن کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی مجلس میں بیٹھو۔ چلو آؤ، یہ بڑی اہم بات ہے، 3 لوگوں کی مجلس میں بیٹھو۔ کن کی مجلس میں بیٹھو؟ اب ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ہم کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے ہماری۔ پہلی چیز پیارے آقا نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو۔ اب ذرا اس جملے پر ہم غور کریں کہ ہم کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں، ہم ٹپوریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چوروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ناچنے گانے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، موالیوں کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں، 1 نمبر کے جو 2 نمبری ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب حرام کمانے والوں کے ساتھ بیٹھو گے، دنیا داروں کے ساتھ بیٹھو گے تو بس وہی دنیا کی لالچ پیدا ہوں گی۔ دینداروں کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، دینداروں کے ساتھ بیٹھو گے تو دین کی محبت نصیب ہوگی۔ جی ہاں، اور دنیا داروں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ بیٹھو گے، ابھی کچھ لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات رہتی ہے، دوست بھی ہو تو مالدار، بہو بھی کروں تو مالدار، بیٹی بھی دوں تو مالدار ہو، بس سب گھوم پھر کے صرف مال، رشتہ داری بھی ہو تو مالدار سے، دوستی بھی ہو تو مالدار سے، اٹھک بیٹھک بھی ہو تو مالدار سے، گھومنے بھی جاؤں، بس دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ 2 کوڑی کے لوگ نہیں ہیں یہ مالدار لوگ، جو دنیا جن کی نگاہ میں سب کچھ ہے، ان کی حیثیت پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ اپنا انکار کرنے والوں کو پانی کا ایک قطرہ نہیں پلاتا، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ ان کو دنیا دے رہا ہے، اور جب پکڑے گا تو اکٹھا پکڑے گا۔ تو ہم دنیا داروں کے پاس بیٹھتے ہیں، دنیا داروں سے رشتہ کرتے، بیٹی دیں گے بھی تو مالدار کو، کریں گے بھی تو مالدار کی، دوستی ہوگی بھی تو مالدار، رشتہ داری کریں گے تو مالدار، ڈھونڈیں گے تو مالدار۔ ہم کو نہ علماء ہونا نہ دیندار ہونا۔ تو نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی مجلس میں بیٹھو۔ پہلا کون سا؟ کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ دوسرا کون؟ بڑی پیاری بات، دوسرا کون؟ کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو کہ جن کی باتوں سے علم اور حکمت میں اضافہ ہو، یعنی علماء کی مجلس میں بیٹھے گا تو علم میں اضافہ ہوگا، حکمت میں اضافہ ہوگا۔ جی ہاں، اور تیسری چیز نبی پاک نے فرمایا کہ ان کے عمل دیکھو۔ کن لوگوں کے پاس بیٹھو؟ ان لوگوں کے پاس بیٹھو کہ جن کو دیکھ کر یا جن کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہو،
اور ظاہر بات ہے دنیا داروں کے پاس بیٹھے گے، ایک دنیا دار، ایک بزنس مین جو دنیا خوب کما رہا ہے اور اللہ کو بھول بیٹھا ہے، دین کو بھول بیٹھا ہے، نبی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گے تو اس کو دیکھ کر دنیا ہی کمانے کا شوق پیدا ہوگا نا، دین کمانے کا شوق تھوڑی پیدا ہوگا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو کہ جن کے عمل کو، جن کے کام کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہو، خود میں بھی آخرت کا رغبت، آخرت کی رغبت اور آخرت والے اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو۔ بس آخری بات کہ یہی معیار ہے صحبت کا، یعنی نبی نے اشارہ کر دیا کہ صحبت اختیار کرنا ہے، بیٹھنا ہے تو ان کی صحبت۔ سنو ایک بات، کام کی بات کر رہا ہوں کہ سنو، کام کاج، معاملات، بزنس، جاب، سب کے ساتھ رکھو۔ جی ہاں، کام کاج آپ کا کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، پارٹنرشپ آپ کی کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کوئی دنیا دار آدمی ہو یا ایسا ہو جو اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، جاب اس کے یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن صحبت اس کے ساتھ نہ ہو۔ صحبت میں فرق ہے، صحبت اس کے ساتھ میں نہ ہو۔ کام ختم، جاب ختم، وہ الگ اور آپ الگ۔ آپ کا جو فارغ وقت، صحبت کب آدمی اختیار کرتا ہے؟ جو فارغ وقت، جسے اپنی زبان میں اپن کہیں گے خالی وقت، تو فارغ وقت اور صحبت، تو بس نبی نے فرمایا کہ ان تین صفات والے لوگوں سے ہی رکھو۔ کن سے؟ پہلی چیز کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، دوسری چیز کہ ان کی باتوں سے علم حکمت میں اضافہ ہو، اور تیسرا کہ جن کے عمل کو دیکھو تو خود کو بھی آخرت والا عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ نمازی آدمی سے رشتہ ہوگا تو وہ نماز کو جائے گا تو خود بھی اپنوں کو نماز کو جانے کا دل بولے گا۔ جی ہاں، تو اس لیے یہ تین لوگوں کے تعلق سے نبی نے بھی کہہ دیا کہ بس ان کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے آج کا ہم نے عنوان چنا کہ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ جی ہاں، اور اسی شعر میں کہا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سمجھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اور زندگی کو بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ جی ہاں، اور آج ساری تباہی جو آئی ہوئی ہے، چاہے ہم اپنے گھروں میں لے لو، اپنی اولاد کی زندگی میں لے لو، اپنی بیوی کی زندگی میں لے لو، یا اپنی زندگی میں لے لو، سکون جو ختم ہو گیا، زندگی کی برکتیں ختم ہو گئی، کمائی کی برکتیں ختم ہو گئی، کیونکہ ہم نے ساری ہماری صحبتیں بے دینوں کے ساتھ میں ہیں، دنیا داروں کے ساتھ میں ہیں، اللہ والوں سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ اور آج کل کے تو کچھ پڑھے لکھے خانقاہ لفظ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، زیادہ جو دیڑھ شانے ہو جاتے ہیں جی ہاں، چار کتابیں پڑھ کر۔ جی ہاں، پہلے جو دین پھیلا نا، جو علم پھیلا وہ خانقاہوں سے پھیلا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ خانقاہ میں کیا سکھایا جا رہا ہے، کتنا سکھایا جا رہا ہے، اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، خیر اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن دنیا میں بھی رہو لیکن صحبت اختیار کرو، تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو تو دنیا میں بھی سکون، مرنے کے بعد بھی سکون، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اس لیے میں نے آج کو عنوان باندھا، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اللہ والوں کی صحبت اللہ نصیب فرمائے۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔
میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما، تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما میرے مولا، تیرے دوستوں کی دوستی ہمیں نصیب فرما، تیرے ولیوں کی، تیرے دوستوں کی دوستی ہم سب کو نصیب فرما، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی سنگت، اللہ والوں کی بیٹھک، اللہ والوں کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما میرے مولا، جن سے تو بڑا خوش ہو گیا، جن پر تو نے اپنے انعامات کی بارش کی، جن پر تو نے اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائی، میرے مولا ان لوگوں کی صحبت، ان لوگوں کا ساتھ ہم سب کو بھی نصیب فرما میرے مولا، بروں کی صحبت، گندوں کی صحبت سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، ہماری اولاد کی حفاظت فرما خداوندہ، زندگی میں دوستی نصیب فرما تو ان کی جن کو دیکھ کر تو یاد آ جائے، ان کی جن کے ساتھ بیٹھ کر علم میں اضافہ ہو، ان کی کہ جن کو دیکھ کر عمل کرنے کا، اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہو، ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما، دنیا داروں کی اور صرف دنیا ہی کے مال کو سب کچھ سمجھنے والوں سے ہمیں دور کر دے، ان سے کوسوں ہمیں دور رکھ، ان کے مال کا، ان کی دنیا کی لالچ کا وائرس بھی ہم تک نہ پہنچے، ہمیں ان سے اتنا دور رکھ، صرف علماء، صلحاء، متقی، نیک اور پرہیزگار اور تیرے دوستوں کی دوستی ہم سب کو نصیب فرما میرے مولا، ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماری سے، چاہے وہ بلڈ پریشر کی بیماری ہو، چاہے وہ شوگر کی بیماری ہو، یا کئی لوگ ایسے ہیں میرے مولا جو چلتے پھرتے ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، میرے مولا ہم سب کی اور تمام تیرے بندوں کی ہر قسم کی خطرناک جان لیوا پریشان کرنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما میرے مولا، ہمیں طاقت نصیب فرما، قوت نصیب فرما، تیرے دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم میں صلاحیت نصیب فرما میرے مولا، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کی حسد سے، ظالموں کے ظلم سے تو ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما رب دو جہاں، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔